اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور ٹاپک جو میں لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرلی لرننگ کی کمی ہے، یعنی سیکھنے کی کمی ہے، اور یہ کمی ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ یعنی اب آج کل کی اگر آپ تازہ اگزامپل لے لیجئے تو پچھلے سال سے انفارچونیٹلی جب سے کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا اور بچوں کے اسکول بند ہوئے تو بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کی پڑھائی ایک طرح سے بند کروا دی، یعنی وہ آن لائن کلاسز نہیں لے رہے، وہ اسکول تو چونکہ بند ہے فزیکلی، تو لہٰذا وہ آن لائن کلاسز نہیں لے رہے اور وہ گھر میں بھی کچھ نہیں پڑھ رہے اس سچ کو، اور اس بات کی بہت زیادہ فکر مندی بھی بظاہر نظر نہیں آتی کہ یہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اٹ از دی سیکنڈ ایئر ان رننگ ایکچولی کہ جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے، ابھی بھی اسکول بند ہیں، اور ابھی بھی اب دیکھتے ہیں کب کھلیں گے اور کب یہ ممکن ہو سکے گا، بیکاز ابھی بھی کرونا از ریجنگ ایکچولی، اور ابھی تو ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں، ابھی پیک آئی نہیں ہے۔ سو لرننگ ہمارا ایک اسٹرانگ ایریا نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اس پہ ذرا کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کی بیک گراؤنڈ پہ بھی ذرا جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہسٹوریکل کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہماری لرننگ اتنی اچھی نہیں ہے، یعنی ایز اے سوسائٹی میں بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے آئسولیٹڈ ایگزامپلس تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بڑے لرنڈ لوگ ہیں، یعنی صحیح معنوں میں، صرف ڈگری نہیں ہے، واقعی ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس بہت نالج ہے ماشاءاللہ، بہت کچھ انہوں نے دنیا میں کام بھی کیے ہیں ہمارے لوگوں نے جا کے۔ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو انٹرنیشنلی بڑے ریکگنائزڈ ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں اور جہاں بھی کام کرتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سرکلز میں مستقل موجود ہیں اور پاکستان کبھی آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن بہرحال ڈاکٹرز بہت ہیں امریکہ میں، بڑے بڑے دے آر ویری فائن ڈاکٹرز امنگس دی ٹاپ، جو بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، اور اسی طرح سے اور ٹریڈز میں بھی ہیں۔ لرننگ کا ہمارا جنرلی ایز اے سوسائٹی پروسیس کیوں کمزور ہے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ لرننگ کا پروسیس ہونا کیا چاہیے۔ لرننگ کا پروسیس ہمیشہ نالج سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہم بنیادی کسی علم سے شروع کرتے ہیں نا۔ ہم بچوں کو، یا جب ہم خود بچے ہیں تو الف بے بی سی واٹ ایور الفابیٹ سے شروع کریں گے، کلرز کی پہچان کریں گے، نمبرز کی بات کریں گے، یہ بڑا بنیادی علم ہے ایکچولی یہ۔ پھر ہم چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، چھوٹی چھوٹی ایک جو یعنی ون ورڈ کائنڈ آف چیزیں ہیں، پھر ان سے ذرا زیادہ کمپلیکس چیزوں پہ جائیں گے۔ تو جب ہمارے بچے پڑھ رہے تھے بہت کچھ عرصہ پہلے، کئی سال پہلے، تو ہر سال جو خاص طور پہ انگلش ریڈرز تھے، ان کے جو سیریز ان کو لگائی جاتی تھی کلاس میں، اس میں باقاعدہ ہر ریڈر کے پیچھے یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس ریڈر میں کون سے نئے لفظ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں۔ سو اٹ واز این ایفرٹ آن بلڈنگ دی ووکیبلری انکریمنٹلی۔ تو یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے جو ہونی چاہیے، اور بہرحال یہ اس طرح سے علم ہمارا بلڈ ہوتا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو اس نالج کی بنیاد پہ کچھ چیزیں ہم ٹولز یا سکلز پھر ہم سیکھتے ہیں، اور وہ ٹولز جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم سکلفل ہو جاتے ہیں، تو ہم نالجبل بھی ہیں، ہم سکلفل بھی ہیں، تو ہم ایک اچھی پروڈکٹ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر آپ غور کیجئے تو جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق ہم نے کچھ چیزوں پہ چونکہ انکریجمنٹ ہماری طرف سے نہیں رہی، تو علم حاصل کرنا ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہیں رہی۔ یعنی ہم نے پہلے تو علم کو ڈیوائیڈ کر دیا، ہم نے یہ کہا کہ جی یہ کتابی، یعنی یہ ٹیکسٹ بک کا علم ہے، کتابی نہیں، یہ ٹیکسٹ بک کا علم ہے، یہ ضروری ہے، اور ٹیکسٹ بک کے علاوہ جو کوئی بھی علم ہے وہ آپ کا آپشنل ہے، آپ کا جی چاہے کیجئے، آپ کا جی چاہے مت کیجئے۔ یعنی جو کالجز یونیورسٹیز میں بھی ہے اس میں ٹیکسٹ بک تو ایک ہی ہوتی ہے کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کی، لیکن اس کے ساتھ کچھ آپشنل ریڈنگ ہوتی ہے، اور وہ آپشنل ریڈنگ ذرا کم ہی ہوا کرتی ہے۔ وہ ٹیکسٹ بک ہی پڑھ لی جائے تو بڑی غنیمت ہے، ورنہ ہمارے جس طرح کا معاملہ ہے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا
تو ہمارے ہاں تو کوئی ایک وہ قریشی گیس پیپر آیا کرتے تھے جو بڑے پاپولر ہوا کرتے تھے، اور ایک درسی کا وہ آیا کرتا تھا ٹیسٹ پیپر، یا اس کو کیا کہتے تھے، جس میں ایک یعنی کنسائز فارم میں سوال جواب دیے ہوتے تھے، تو بجائے ٹیکسٹ بک پڑھنے کے وہی پڑھ لیتے تھے، اسی سے ایگزام پاس ہو جاتا تھا، چونکہ وہی کچھ ایگزام میں آ جاتا تھا، تو نالج تو بلڈ نہیں ہوا، پھر علم تو حاصل نہیں ہوا، ڈگری مل گئی اور علم وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا بیچارہ دروازے کے باہر ہی۔ تو یہ ہمارا یعنی ایک سوسائٹی کا ہمارا ایک جنرل معاملہ ہے، ابھی بھی یہی چل رہا ہے، ابھی بھی کوئی اس میں چینج نہیں آئی ہے، وہ انگلش میڈیم میں چلے جائیں یا اردو میڈیم میں چلے جائیں، دونوں جگہ پہ معاملہ اسی طرح کا چل رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ یعنی ایک کمی رہ گئی کہ ہم نے کبھی علم کی امپورٹنس پہ بات ہی نہیں کی، کتاب کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا، بلکہ جو بھی کوئی ادب ہماری زندگی میں تھا، جو کتاب ہماری زندگی میں تھی، اس کو ہم نے نہایت بے دردی سے نکال کے باہر کر دیا، اور یہ باقاعدہ سکسیسولی ہم نے کیمپینز کیں، اور باقاعدہ یعنی اس پہ ہم نے سرکاری سطح پہ کام کیا کہ کسی طرح سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ جس سے لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے بات کی، تو ہم نے باقاعدہ یعنی علم کو سپریس کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بہت حد تک کامیابی حاصل کر لی۔ اب ہماری جو ہم لوگ رہ گئے ہیں، اب ہم بس ایک یوں ہیں کہ بس ایک کوازی ٹائپ کے ہم لوگ ہیں، کچھ جو کچھ تھوڑا بہت جانتے تو ہیں، لیکن باقاعدہ کو خاص علم نہیں رکھتے کسی چیز کے بارے میں۔ یہ بلیک پکچر ہے معذرت کے ساتھ، لیکن پکچر یہی ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا ہمارا جو ہے کامن ایلیمنٹ ہے، وہ ریلیجن کا ہے۔ اب ہم سب بچے جو جتنے بھی بچے ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، وچ مینس کہ آپ عربک پڑھتے ہیں، پہلے اس کی الفابیٹ پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو الفابیٹ کو جوڑ کے کچھ ہجے کرنے کا سکھا دیتے ہیں، اور وہ ایک آدھ پارہ اس سے پڑھنے کے بعد پھر بچے رواں ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ان کو کچھ مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے ان کی اپنی ہمت ہے کہ وہ کتنی بار پڑھتے ہیں، جتنی بار پڑھیں گے اتنی روانی آتی جائے گی ان کے پڑھنے میں۔ آبویسلی ساری عمر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، کیونکہ کبھی ترجمہ پڑھنے پہ نہ کسی نے ہمیں انکریج کیا ہے، نہ ہماری اپنی خواہش ہے، کیونکہ ہمارا وہ مزاج نہیں بنا نا، ہم نے انکوائری کا مزاج ہمارا نہیں بنا، بلکہ انکوائری کے اگینسٹ ہم نے کام کیا ہے۔ یعنی ہم نے یہ کہا ہے کہ پوچھو گے نہیں، آپ کو جو کہہ دیا ہے وہ آپ کر لیں، اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے انکوائری کو شروع سے ہی کر کے سپریس ہم نے اس کو بند کر دیا، تو پھر ہماری بھی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یعنی ایک بڑی میجورٹی ہے پاکستان میں، اور ہم پاکستان ہی کی بات کریں گے، بڑی میجورٹی ہے پاکستان میں جو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا جانتی ہے، اس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، خاص طور پہ ایک سرٹن ایج کے بعد تو پھر اور زیادہ بلکہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن مطلب نہیں آتا کسی آیت کا، کسی سورت کا مطلب نہیں آتا۔ تو ہماری عقیدت بس اسی حد تک ہے کہ ہم اسے چوم لیں، اس کو جزدان میں رکھ لیں، ہم اس سے کوئی بہرحال کچھ اور بھی ہم اس طرح سے اس سے کام لے رہے ہیں جس کے لیے وہ انٹینڈڈ نہیں ہے اوریجنلی، اور لیکن جو ہدایت ہے اس ہدایت تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ اچھا، اور آگے چلیے اسی معاملے پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چونکہ ایک بڑا یعنی یہ بڑا سب سے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک لانگر لاسٹنگ اس کا ایک امپیکٹ رہا ہے ہم پہ، اور ابھی بھی ہے۔ چونکہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کی بڑی تفصیل ماشاءاللہ، اور اس کی کمپلیکسٹی بھی اسی تفصیل کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا ہر کسی کے بس کا تو یہ کام نہیں ہے کہ اتنی تفصیل میں وہ جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے پھر یہ کام اپنے ذمے لے لیا، اور وہ بہت شروع میں انہوں نے لے لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کوئی لیٹ سے 50 60 70 100 سال کے اندر کچھ لوگوں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا کہ ان چیزوں پہ تحقیق کریں، ان پہ کام کریں، اور اس سارے ذخیرے کو اکٹھا کریں جو چل رہا ہے۔ وہ کام ہوا، بے شمار ہوا، وہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار چیزیں اویلیبل ہیں آج، آل کریڈٹ ٹو دم ماشاءاللہ، اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، ایسا نہیں کہ بند ہو گیا ہے، ابھی بھی لوگ تفسیر بھی نئی لکھتے ہیں، ابھی بھی لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر۔
سو یہ ایک اس کا پازیٹیو پارٹ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یعنی اپنی زندگی وقف کر دی اس کام کے لیے، اور ان کے اس محنت کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو گیا۔ اس کا فلپ سائیڈ یہ ہے کہ باقی لوگوں نے اس کام پر سے مکمل ہاتھ اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی چیز کو سمجھنا، بس کوئی ہمیں بتا دے گا ہم سمجھ لیں گے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو بہت ارلی آن طے پا گئی۔ اب جب وہ چلتی گئی تو ظاہر ہے وہ بڑے لوگ تو نہیں رہے، پھر عام شام لوگ آ گئے، اور پھر جو عام شام لوگ آئے تو پھر ان کے اپنے عام مسائل تھے، پھر ان کے کوئی کمرشل انٹرسٹ تھے، کوئی ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ تھے، کوئی ان کے اور اس طرح کے ایشوز تھے، کمپرومائزز تھے بہت سے۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر اس چیز کو مزید اسٹرینگتھن کر لیا کہ بھئی یہ شعبہ میرا ہے، مولوی میں ہوں، اور یہ علم صرف میرے پاس ہے، اور آپ کو اس بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں، نہ جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو چیز جاننی ہو مجھ سے آ کے پوچھ لیجیے، میں بتا دوں گا، اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ دیکھیے تو پاکستان میں آج بھی کئی جگہ پہ دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں جہاں سے فتوے ایشو ہوتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ان کو کوئی سوال لکھ کے بھیج دیجئے، اور وہ اس پہ غور و فکر کر کے تو آپ کو ایک اس کے بارے میں کلیریفیکیشن اور ایک فتویٰ جاری کر دیں گے کہ اس بارے میں صحیح کام یہ ہے۔ اب وہ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں اس بارے میں تو اس بارے میں بات کر رہا ہوں ایز اے کامن پرسن، ایک عام آدمی کے طور پہ، کہ یہ سیگریگیٹ ہو گیا بالکل۔ یعنی ایک عام آدمی نے اس ہدایت کو سمجھنے کی کوشش ہی بند کر دی ایک بڑے لمبے عرصے سے، اور پھر پہلے اس نے خود بند کی، پھر اس پہ لوگوں نے اس کو مزید پکا کر دیا، اور کچھ لوگوں نے بیچ میں دیواریں کھڑی کر دیں کہ اب آپ آئیں گے ہی نہیں اس سائڈ پہ، آپ ادھر ہی رہیں گے، اور آپ ہمارے مرہون منت رہیں گے ہر چیز کے لیے۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے انکوائری کا ہمارا، میں اس سے لنک کرنا چاہتا ہوں، ہمارا جو سینس آف انکوائری ہے وہ گریجولی کمپرومائز ہو گئی کہ سوال نہیں کرنا۔ تو لہٰذا ہم نے سوال کرنے بند کر دیے اور سیکھنا بند کر دیا پھر ہم نے۔ تو ہمارا جو لرننگ کا پروسیس تھا وہ اٹ ہیز بروکن ایکچولی اوور اے پیریڈ آف لانگ ٹائم، اٹ ہیز بروکن ایکچولی۔ اس سے میں کچھ مزید بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاید اس نشست میں لمبی ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ میں اس سے اگلی نشست میں اس پہ بات کروں۔ اجازت دیجیے، اس نشست کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔